السلام علیکم دا وانڈر سول کے معزز سامعین، آج ہم اپنے خواب کی تعبیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ خواب کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حدیث نفس یعنی دلی خیالات کا انعکاس، دوسرے تخویف تیسرے مباشرت خداوندی۔ اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ خواب تمام اقسام صحیح، قابل تعبیر اور لائق اتفاق نہیں ہوتی، بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لائق خواب کی وہی قسم ہے جو حق تعالی کی طرف سے بشارت و خبر ہو۔ حدیث نفس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کام یا حرفہ کرتا ہے، وہ خواب بھی عمومی وہی دیکھے گا جو سارا دن وہ کرتا رہا، جن میں دن بھر منہمک رہتا ہے، یا کوئی عاشق محروم الوصال جو ہر وقت اپنے محبوب کی یاد اور خیال میں مستغرق رہتا ہے، وہ خواب بھی عموماً اسی کو دیکھتا ہے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ بندہ محفوظ ہو اور طلب حق اور محبت الہی میں زیادہ سرگرم ہو۔ ایسا خواب قابل تعبیر ہے اور اس پر بڑے اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوا ہے کہ خواب اچھے اور برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ گو خواب کی پیدائش اور رویت دونوں امور من جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں، تاہم علماء کرام نے لکھا ہے کہ اچھا خواب حضرت حدید کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن رکھے، اور یہ بشارت مزید باعث فخر ہو۔ جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے۔ اس القاء سے شیطان کی غرض مومن کو رنجیدہ و غمگین کرنا ہے۔ چنانچہ حضور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی جانب سے۔ بس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اسی شخص سے بیان کرے جس سے محبت و اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنہ سے پناہ مانگے، اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقصد دفاع شیطان 3 بار دھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ ضرر نہ دینے کا یہ مطلب ہے کہ حق تعالی نے افعال مذکورہ کو رنج و غم سے محفوظ رہنے کا سبب قرار دیا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ جو بھی اچھا خواب یا برا خواب دیکھا جائے کسی سے نہ بیان کیا جائے، جیسے قصہ یوسف میں بھی واضح ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ سورج چاند ستارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خواب اپنے والد سے شیئر کیا تھا۔ جب ان کے والد نے یہ خواب سنا تو انہوں نے ان کو منع نصیحت فرمائی تھی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اسی طرح مکروہ خواب کے بعد اگر کوئی انسان کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو ایک حدیث میں برے خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا بھی حکم وارد ہے، کیونکہ اس کی تغیر حال میں بہت بڑا اثر و دخل ہے۔ بقول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کر کے مطلب منہ کر کے شیطان سے اللہ سے پناہ مانگے۔ مطلب یہ ہے کہ بائیں طرف پیٹ کر کے اللہ سے پناہ مانگے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے خواب شیطانی ہوتے ہیں، چنانچہ خوفناک قسم کے خواب مثلاً یہ دیکھنا کہ سر کٹ گیا ہے یا کسی کو قتل کر دیا گیا ہے، اسی قبیل سے ہیں۔ احتلام بھی شیطانی اثر سے ہوتا ہے۔ اسی سے ابلیس کے لشکر کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مومن کو غسل و طہارت کی زحمت میں نہ ڈالے
غسل و طہارت کی زحمت میں ڈالے یا حاجت غسل کے ذریعے نماز فجر کے بر وقت پڑھنے میں خلل ڈالے۔ لیکن یاد رہے کہ شیطان خوفناک خواب دکھا کر مومن کو ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے، مگر یہ بات اس کی قدرت سے باہر ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضع ہویت اختیار کر کے کسی مومن کو خواب میں دھوکہ دے۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں شیطان آپ کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھے ہی دیکھا، بے شک شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو۔ اسی طرح برا خواب کسی سے بیان نہ کرنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ ایسا خواب کسی سے بیان نہ کریں، اس صورت میں اس پر کوئی برا اثر مرتب نہ ہوگا۔ حضور حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر لٹکا رہتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ عام مشاہدے میں آیا ہے کہ جیسی کوئی تعبیر دیتا ہے تقدیر الہی ویسی ہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ہر چند کی تمام واقعات و حوادث قضاء و قدر سے وابستہ ہیں۔ اسی لیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خواب کس سے بیان کیا جائے؟ تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی دوست صالح یا عالم بعمل یا صاحب دل ذی رائے کے سوا کسی سے بیان نہ کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتم الامکان نیکی پر محمول کر کے اس کی اچھی تعبیر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب اپنے دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو۔ وانڈر سول کے معزز سامعین، فن تعبیر میں آج تک جس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں غالباً سب سے زیادہ جامع، ضخیم اور مستند کتاب کامل التفسیر ہے، جسے شیخ الابو الفضل حسین ابن ابراہیم محمد تقلیسی نے عہد آل سلجوق میں کم از کم 21 کتابوں میں سے انتخاب کر کے لکھا ہے۔ مؤلف نے یہ دیباچہ کتاب میں بیان کیا ہے کہ میں نے کتاب کامل التعبیر مدعون کر کے سلطان قزل الارسلان ثانی بن سلطان مسعود ناصر سلجوقی والی روم و شام کے حضور میں پیش کی، اور کتاب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان قزل الارسلان ثانی 555 ہجری میں سلطان سلطنت پر متمکن ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب آج سے تقریباً 800 سال پہلے تالیف ہوئی۔ اسی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں کن چیزوں کو دیکھنے سے کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ہماری سیریز میں بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، فالو اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میری زمین